سارا سسٹم ہے، اور پھر حاضر ہونا اللہ کے سامنے، کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح حاضر ہوں گے؟ مالی تیرا کھاتے تھے، ہر گھڑی تیری رحمت تیری نعمت سارا کچھ تیرا تھا، لیکن مانتے تیرے دشمن شیطان کی تھے۔ تو فرمایا جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ تر گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ شاید نہیں سمجھے آپ۔ جو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ تر گیا اور جنت کے درجے چڑھ گیا۔ کیا ہے؟ جنت کے درجے۔ بس جو تر گیا، ڈر گیا، بس وہ تر گیا۔ کیا ہے؟ لیکن رب سے، جس سے جو رب سے نہیں ڈرتا، رب انہیں دنیا کے کتوں سے ڈراتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ پھر وہ کبھی کسی سے ڈرے گا، کسی سے ڈرے گا، کسی سے ڈرے گا، کدی اس کھوڑچے، کدی اس کھوڑچے، کدی اوتھے، کدی اوتھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو ایک ذات سے ڈرتا ہے وہ اسے سب سے بچا لیتا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ وہ کون ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ جو ادھر سے پھرتے ہیں پھر کہاں کہاں پھرتے ہیں، کہاں کہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ڈر کی کیفیت کس کی؟ آج تو گوئیے ہی ایسے آ گئے ہیں، آج تو خطیب ہی ایسے آ گیا، کہتے سانو بڈران دینے، اسی تو سیدھے جنت جی ٹور جانا ہے۔ یہ ہے شتر بے مہار کرنے والے۔ کیا ہے؟ یہ ہے گناہ پہ تیار کرنے والے۔ کس پہ؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر یہ سارا کچھ بند کر دو، قرآن بھی بند کر دو، ڈرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مسئلے کوئی نہیں، نہ دوزخ ہے، نہ قبر میں عذاب ہے، نہ وہ آگے سسٹم ایسا ہے، کچھ ہونا ہی نہیں، کچھ ہونا ہی نہیں۔ تو پھر یہ تو شتر بے مہار ہو جائے گا، یہ سرکش گھوڑا ہو جائے گا، یہ تو دلتیاں مارے گا، یہ تو کبھی کسی کو مارے گا، کبھی کسی کو مارے گا۔ کہا میں تو بس مسلمان ہوں، میں نے تو جنت میں جانا ہے، پوچھ گچھ تو ہونی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بد قسمتی سے ایسے بھی خطیب ملتے ہیں، ایسے بھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ڈر گیا تو نفس کی بات ماننے سے رک گیا۔ اس نے نفس کی جو خواہش ہے اس سے اسے روک لیا ہے۔ اللہ کے خلاف اس کی بات نہیں مانی، اللہ عز و جل کے خلاف اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفس کی نہیں مانی، نفس کی وَنَهَا النَّفْسَ، نفس کو روکا ہے، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے، یعنی مخالفت نفس کی ہے، اور خالق کائنات کے آگے گردن چکائی ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گردن چکائی ہے، اور نفس کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ تیری نہیں ماننی، لا تیری نہیں ماننی، جس نے پیدا کیا ہے اسی کی ماننی ہے۔ تو اس نے نفس سے لڑ کر خالق کائنات کی اطاعت کی ہے۔ ما فإن الجنت ہی المأویٰ، پس اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ میرے شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں جنت 2 قدم پہ ہے۔ جنت ایک قدم نفس پہ رکھ، دوسرا قدم جنت میں۔ ایک قدم نفس پہ رکھ اور دوسرا قدم، لیکن کہنا آسان ہے، کہنا نفس پہ کون رکھے گا؟ ایسے ادھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ نفس کو بھی پاؤں چومتے ہیں، اور نفس بھی سر کے اوپر پاؤں رکھ کے کہا آپ ہمارے ابا جی ہیں، ہمارے آقا جی ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اس لیے طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، کسی کی حیا ہی نہیں ہے، کوئی حیا نہ اساتذہ کی، نہ والدین کی، کوئی حیا نہیں۔ حیا گئی، کہیں کہیں حیا نظر آتی، یہاں تو سامنے بیٹھے بھی چھلانگے لگاتی، یہاں تو مسجدوں میں بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ پھر جو حالات میڈیا کا بنا، کیونکہ نفس اوپر ہے نا، نفس تو نفس کی مانے کتنا عقل مند ہے کہ خدا جس نے پیدا کیا، جس کی ہر گھڑی نعمت، ہر لمحہ نعمت، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ خدا کی نعمت نہ ہو، اور ایک نعمت کتنے ہی نام ہیں۔ بیٹھے بھی اس کے کرم سے، بول بھی اس کے کرم سے رہی ہیں، دیکھ بھی اس کے کرم سے رہی ہیں، ہل بھی اس کے کرم سے رہی ہیں، اس کی توفیق سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی توفیق سے سارا سسٹم ہے، ہر گھڑی بھی حفاظت فرما رہا ہے، ہر گھڑی یہ سانس چلا رہا ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کے کرم سے ہے۔ لیکن یہ کیسا ہے کہ جس کا ہر گھڑی کرم ہے اسے بولتا ہے، اور اسے ناراض کر کے جو دشمن ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو کس میں ہے؟
نقصان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سارا مجاہدہ اسی آیت میں ہے۔ سارا یعنی سارا مجاہدہ کیا؟ اللہ نے فرما دیا نفس کی مخالفت کرو۔ کیا کرو؟ جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے اس کی نہیں ماننی، بس یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے محنت، یہ ہے تکلیف۔ یہ کیا ہے؟ تکلیف۔ اب یہ تکلیف سہو اور اسے تکلیف دو۔ اسے کیا کرو؟ اسے تکلیف دو۔ یہ کہ جھوٹ بول کو دفع ہو، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب ایک ہی ہے بس، اور میرے آقا ان کا جو حکم ہے وہ چلے گا، تیری بات نہیں چلے گی، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے وقت پہ نماز پڑھوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، والدین کا ادب کروں گا۔ یہ کہ دفع ہو کو چلو کینٹ میں جا کر وہاں بیٹھیں اور وہاں جا کے نعوذ باللہ لڑکیوں کو بھی دیکھیں اور ان کے ساتھ وہاں تباہی میں جائیں۔ کہا دفع ہو بدبخت، تو کمینے مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب منع فرما رہا ہے، میرے رب کے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، رب ناراض ہوتا ہے، اس لیے تیری نہیں مانیں گے۔ یقیناً تکلیف ہوگی لیکن کوئی نہیں، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، تھوڑی جو ہی آنکھ بند ہونی ہے نا تو تسی کہنا ساری زندگی مل دیا رہن دیا۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ملنا کیا ہے پھر نظر آئے گا نا پھر اسے، اس لیے نفس کے آگے لیٹنا نہیں ہے، نفس کے آگے لیٹنا نہیں، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا سنو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پورا مجاہدہ اسی آیت میں ہے، پورا۔ اب یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کو پوچھو مجاہدہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا کیا مجاہدہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ پیسے بٹورنا یہ کیا ہے ان کا مجاہدہ ہے؟ کس طریقے سے محنت کر کے پیسے کمانے ہیں، کیسے فراڈ، کیسے دھوکے، یہ نہ صدقہ دینا ہے، وہ تے بکرا بھی ذبح کرنا ہے، تے تسی جو ہے نا کوئی 40,000 دے جاؤ، کیا دو؟ وہ پیر بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا مجاہدہ یہ ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ دین حاصل نہیں کرنا۔ ساتھ جو بیٹھے ہوئے انہیں بھی کہا تو بھی بیٹھ جا، کوئی نہیں تیری بھی سفارش کر دیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حالات ہیں ان کے۔ مجاہدہ اس چیز کا نام نہیں، مجاہدہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کے محبوب کے حکم کے سامنے کوئی بھی نہیں، صرف اللہ اس کے رسول۔ کون ہے؟ گردن ادھر جھکا دو۔ اب سنو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں لکھا۔ پہلے بتایا تھا کہ نفس کی حقیقت، کیا پیچھے بتایا تھا؟ یاد ہے نفس کی حقیقت کہ وہ شتر مرغ کی طرح، یاد ہے نا آپ کو؟ آج ہے اسی نفس کی مخالفت، اس لیے مخالفت کے مطابق ہی میں نے آیت کریمہ پڑھی، پیچھے حقیقت کے متعلق پڑھی تھی نفس امارہ، تو آج اس کی مخالفت۔ ذرا سنو دو چار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو پند دیے ہیں، جو نصیحتیں دی ہیں، زندگی بدلنے والی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عاقل آن باشد کے او شاکر بود و آن گہے بر نفس خود قادر بود۔ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو شاکر ہو۔ تو عقل مند شاکر ہوتا ہے، بولو عقل مند کون ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار، صوفیوں کے سردار شیخ فرید الدین عطار، اور ان ہستیوں کے ذریعے ہم پہ ہے رب مہربان۔ یہ شیخ فرید الدین ہیں عطار، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو شکر گزار ہو۔ کون ہو؟ شکر کرنے والا ہو، اور وانگہے بر نفس خود قادر بود، اور اس کے بعد عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہو۔ کیا ہو؟ اونچی بولو۔ جڑا اپنے نفس نو قابو کرنا لائے، کیا کرنا لائے؟ جڑا اپنے نفس نو کنٹرول کر لیندہ ہے، نفس نو کہنے نے وہ عقل مند ہے۔ وہ کون ہے؟ عقل مند ہے۔ جڑا شکر کرتا ہے وہ عقل مند ہے، تو جڑا دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا بلکہ نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ نفس کو نہیں سمجھے، دوسری طرح سمجھاتا ہوں، یعنی وہ گھوڑا نہیں ہوتا سرکش، وہ گھوڑا نہیں ہوتا سرکش بلکہ فرما بردار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھوڑے کو بھی تابع کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ اور اس کے اوپر سواری کرتا ہے، اس کے اوپر۔ اب عقل مند، آپ کہتے ہیں عقل مند ہوا ہے جو شکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ شکر کیا ہوتا ہے؟ کو بتا سکتا ہے؟
شکر کیا تھا؟ یہ شکر ہے، شکر ہے، یہ شکر ہے، بولو یہ شکر ہم نے سیکھا۔ نماز پڑھنی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، پوری ہوئی رات محفل، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ نماز کس نے پڑھنی ہے؟ نماز نمازیاں نے پڑھنی ہے۔ نماز کس نے پڑھنی ہے؟ نمازی نے۔ ہم نے تو پوری رات محفل کرنی ہے، ہم نے جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ فرار شکر ہے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے، اللہ نے نماز چھوڑ کے بھی شکر ادا کر رہا ہے نا، حرام کھا کے بھی شکر ادا کر رہا ہے، یہ شکر ہے۔ شکر بندے کی صورت سے نظر آتا ہے۔ شکر دیکھو آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں کئی صورتیں ہیں ادھر کئی، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ کوئی 2 زن ہو کے بیٹھا ہے، کوئی 4 زن ہو کے بیٹھا ہے، تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں 4 زن ہو کے۔ اب باہر سے کوئی آئے نا تو وہ آپ کو دیکھیے، یہاں علامہ صاحب 2 زانو ہیں، علامہ مدثر ویسی صاحب، قاری وقاص جلالی صاحب، اور ادھر قاری شان ویسی صاحب بیٹھے ہیں۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب باہر سے کوئی آتا ہے، وہ جب یہ ماحول دیکھے گا نا تو بتاؤ اس سے کچھ سمجھ آئے گی اور اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہوگی کیا؟ وہ کہے گا یہ کسی کا ادب کر رہی ہیں، یہ کسی کا، کیونکہ ان کا بیٹھنا بتا رہا ہے، نہ بول رہی ہیں، نہ کسی کو چھیڑ رہی ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، بڑے متوجہ ہو کے کچھ سن بھی رہی ہیں، کسی کو دیکھ بھی رہی ہیں، وہ کتنے باادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیٹھنا، یہ چپ رہنا، یہ آپ کی ایک شکل، یہ آپ کی صورت ہے۔ جس صورت سے اور جس شکل سے انعام کرنے والے کی تعظیم ظاہر ہو اور اس کا ادب ظاہر ہو، اسی کیفیت کو شکر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھ آئی؟ نماز پڑھا ہے، یہ ہے، یہ شکر ہے۔ کیا ہے؟ شکر نہیں ہے؟ اس کی کیفیت سے پتہ چل رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ کوئی انعام کرنے والا ہے اور میں اس کی نعمت پہ کھڑا ہو کے اس کی تعظیم کا اظہار کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں وہ میرا مالک حقیقی ہے جس کے آگے کھڑا ہوں۔ تو شکر ہے فرما برداری کرنا۔ کیا کرنا؟ اس شکل سے پتہ چلتا ہے۔ تو شکر وہ فعل ہوتا ہے جس سے انعام کرنے والے کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ابا جو 4 گالیاں کاٹ کے 10 روپے دے کے شکر ادا کر رہا ہے، یہ تیرا شکر ہے؟ لانتی، یہ شکر ہوتا ہے؟ شکر ہے کہ ابا جی ہوں یا نہ ہوں، تو کام ایسا کرے کہ لوگ کہیں کہ بیٹے کے کردار سے باپ کا پتہ چل رہا ہے، بیٹا باپ کا بات ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی صورت بتا رہی ہے، ابا جی کے سامنے یوں بیٹھا ہے، بولتا نہیں ہے، بڑے ادب سے بولتا ہے، بڑے ادب سے اٹھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری یہ شکر کی صورتیں ہیں۔ کس کی؟ صرف اتنا نہیں کہ اللہ شکر ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شکر یہ ہے کہ جس کی نعمت ہے تمہارے اوپر، ہر وقت پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی ہی یہ اس کی نعمت کو ماننے والا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں بھی ہو، جس انداز سے رہے، اس کا انداز بتائے یہ مالک حقیقی کا ادب کر رہا ہے، مالک یہ شکر ہے۔ تو عقل مند تو وہ ہے جو شاکر ہوتا ہے۔ آپ عقل مند سمجھو تو ساڑھے اندر کی مسئلہ ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ٹھاکر ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ شاید نہیں سمجھے آپ۔ عاقل شیف مت ہے وہ جو شاکر ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جو فراڈیا ہوتا ہے وہ عاقل ہوتا ہے۔ جتنا بدتمیز شتر بے مہار ہوگا اور جتنا دنیا کا کتا ہوگا، ہمارے ہاں وہ عقل مند ہوگا۔ دنیا کے حوالے سے نا وہ 2 نمبری کرتا ہے اور دکھاتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یہ عاقل، صوفیہ کہتے ہیں عاقل وہ ہوتا ہے جو شاکر ہوتا ہے، جس کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کے آگے جھکا ہوتا ہے، منعم کے آگے ہی۔ اور دوسرا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے